ریاست بھر میں آج سے نئے رجسٹریشن چارجز پر عمل آوری ہو رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے اراضیات کی مارکیٹ کی قدر میں ترمیم کرتے ہوئے رہنمایانہ خطوط جاری کیے گئے ہیں۔ ڈویژن آف مارکیٹ ویلیو گائیڈ لائنز اینڈ رولز 1998 کے تحت ریاست گیر سطح پر اراضیات کی مارکیٹ کی قدر میں حکومت نے ترمیم کی ہے۔ اس سلسلے میں زرعی اور غیر زرعی اراضیات کی قدر میں اضافہ کرتے ہوئے احکام جاری کر دیے گئے ہیں۔ اضافے کی مارکیٹ کی قدر پر آج سے عمل آوری ہو رہی ہے، تاہم رجسٹریشن کی فیس ادا کرنے والوں کو نئے چارجز سے مستثنی قرار دیا جانے والا ہے۔ پرانے مارکیٹ کی قدر کے مطابق رجسٹریشن کا عمل جاری رکھنے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ آج سے 141 سب رجسٹرار دفاتر میں نئی مارکیٹ کی قدروں پر عمل آوری کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ تلنگانہ بھر میں آج سے دوبارہ اسکولز کھول دیے گئے ہیں، جو 8 جنوری سے بند کر دیے گئے تھے۔ کووڈ کے رہنمایانہ خطوط پر عمل کرتے ہوئے اسکولز کو کھولا گیا ہے۔ کئی اسکولز میں اساتذہ نے طلبہ کا استقبال کیا۔ اسکولز میں کووڈ کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے کلاسز میں جسمانی فاصلے کی برقراری کو یقینی بنایا گیا۔ بعض اسکولز میں پیرنٹس ٹیچرز میٹنگ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ طلبہ کی طویل قطاریں اسکولز میں دیکھی گئیں، جن میں تعلیم کے تئیں جوش و خروش دیکھا گیا۔ کئی طلبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھل مل گئے۔ ایسے طلبہ جو ورچوئل کلاسز کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اسکولز کی جانب سے ورچوئل کلاسز کا اہتمام کیا گیا۔ بعض اسکولز آن لائن کلاسز کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ محکمہ تعلیمات کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ پہلے سے زیادہ احتیاط اور چوکسی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے انتظامیہ کو مشورہ دیا کہ اسکولز میں صبح میں کووڈ کے اصولوں پر عمل کے سلسلے میں طلبہ کو مشورے دیے جائیں۔ وزیر آبکاری سرینیواس گوڑ نے حیدرآباد کے ٹورزم پلازا ہوٹل میں نیرا پروجیکٹ کے کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اس سلسلے میں جائزہ اجلاس کے دوران نیکلس روڈ پر نیرا کیفے کے قیام کے کاموں کی پیش رفت اور یادادری ضلع کے نندانم میں قائم کیے جانے والے نیرا پروجیکٹ مینوفیکچرنگ سینٹر کے کام کی پیش رفت کا بھی تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے اس موقع پر عہدیداروں کو ہدایت دی کہ مارچ تک نیرا پروجیکٹ کے کاموں کی تکمیل کی جائے۔ نظام پیٹ علاقے کے ایک خانگی دواخانے میں کل شب اچانک آگ لگ گئی۔ کوکٹ پلی کے اس ہولسٹک ہاسپٹل میں کل رات اچانک آگ لگی، جو پہلی منزل تک پہنچ گئی۔ آگ لگتے ہی دواخانے میں دھواں پھیل گیا، جس کی وجہ سے مریضوں اور ان کے رشتہ داروں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ فوری طور پر 5 فائر انجنوں کو طلب کر کے آگ کو بجھانے کا کام کیا گیا۔ آگ لگنے کے ساتھ ہی مقامی افراد نے راحت کام شروع کر دیا اور دواخانے میں زیر علاج مریضوں کو ایمبولینس کے ذریعے قریب کے دوسرے دواخانے کو منتقل کر دیا گیا۔ کانگریس کے رکن اسمبلی جگا ریڈی نے کہا ہے کہ گرفتار دلتوں کو وہ اپنی رقم سے ضمانت دلوائیں گے۔ سنگاریڈی ضلع کے مارے پلی میں گرفتار دلتوں کے خاندانوں سے انہوں نے ملاقات کی اور ان کو ڈھارس بندھائی۔ انہوں نے دلتوں کی گرفتاری کی شدید مذمت کی اور متاثرہ خاندانوں کی مالی مدد بھی کی۔ انہوں نے مارے پلی علاقے میں پرامن ماحول کو یقینی بنانے کی علاقے کے بزرگوں سے خواہش کی۔ دونوں تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے لیے مرکزی بجٹ میں وزیر فینانس نرملا سیتارمن نے خوشخبری سنائی ہے۔ جنوبی ہند کی ان دو اہم ریاستوں کی دریاؤں کو ایک دوسرے سے مربوط کرنے کے لیے منصوبہ تیار کیا جائے گا، جس کا ذکر مرکزی بجٹ میں کیا گیا۔ نرملا سیتارمن نے اپنی بجٹ تقریر میں کہا کہ جلد ہی دریاؤں کرشنا گوداوری، کرشنا پنا کو ایک دوسرے سے مربوط کرنے کے کام انجام دیے جائیں گے۔ دریاؤں پنا کاویری کو بھی مربوط کرنے کے لیے منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ RTC عوام کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے مختلف قسم کی سہولتیں فراہم کر رہا ہے۔ اسی کے حصے کے طور پر RTC کی جانب سے سینٹرل بس اسٹیشن تا مہاتما گاندھی بس اسٹیشن الیکٹرک گاڑیوں کا آغاز کیا گیا ہے۔ یہ گاڑیاں صبح 6 بجے تا 11 بجے شب دستیاب رہیں گی۔ مسافرین کو ان گاڑیوں میں مفت سفر کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ CBS سے MGBS تک کا سفر تقریباً آدھا کلومیٹر ہے، لیکن اس کے باوجود سڑک پر زائد ہجوم کی وجہ سے اس روٹ پر لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اسی کے
پیش نظر RTC کے عہدیداروں نے الیکٹرک گاڑیوں کے ذریعے مفت خدمات کی دستیابی کو یقینی بنایا ہے۔ ایک گاڑی میں 12 افراد کے سفر کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ OUJAC کے لیڈر جی اشوک نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں خواتین خود کا دفاع کرنے سے قاصر ہیں۔ انہوں نے آرٹس کالج OU میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عہدیداروں کی ہراسانی پر وجے لکشمی نامی خاتون کو ملازمت چھوڑنی پڑی۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ جنگلات میں یہ خاتون برسر خدمت تھی، تاہم اعلیٰ عہدیداروں نے اس کو مبینہ طور پر ہراساں کیا، جس کی وجہ سے وہ ملازمت چھوڑنے کے لیے مجبور ہو گئی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت فوری طور پر ذمہ دار عہدیداروں کے خلاف کارروائی کرے۔ کنگ کوٹھی علاقے سے کل شب نامعلوم افراد نے ریئل اسٹیٹ کے تاجر کا اغوا کر لیا۔ اس تاجر کی شناخت 60 سالہ شیخ غوث پاشا کے طور پر کی گئی ہے۔ وہ ایک شادی خانے میں ہو رہی تقریب میں شرکت کے لیے آئے تھے کہ 2 افراد نے کار میں پہنچ کر ان کا زبردستی طور پر اغوا کر لیا۔ اس سلسلے میں پولیس سے شکایت کی گئی، جس کے بعد پولیس نے ان کی تلاش کا کام شروع کر دیا۔ پولیس نے معین آباد کے قریب غوث کا پتہ چلایا۔ غوث کو پولیس نے اپنے ساتھ پولیس اسٹیشن لا لیا۔ پولیس مزید کارروائی کر رہی ہے۔ بہادرپورہ کے فٹ پاتھ سے بلدیہ کے عملے نے غیر مجاز قبضوں کو برخاست کر دیا۔ آج صبح GHMC کے عملے نے پولیس کی جمعیت کے ساتھ وہاں پہنچ کر ان قبضوں کو JCB مشین کے ذریعے برخاست کر دیا۔ راجندر نگر میں ایک اطلاع پر SOT اور لا اینڈ آرڈر پولیس نے جسم فروشی کے اڈے پر دھاوا کرتے ہوئے 7 افراد کو گرفتار کر لیا اور 4 متاثرہ خواتین کو بچا لیا۔ پولیس نے اس خصوص میں ایک کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ پولیس نے بتایا کہ مساج سینٹر کے نام پر جسم فروشی کا اڈا چلایا جا رہا تھا۔ مکان کے حال میں بیوٹی پارلر اور مساج سینٹر کا سامان تھا، تاہم اندر جانے پر 2 خواتین اور 4 گاہک تھے۔ انہوں نے کہا کہ متاثرین نے پولیس سے کہا کہ آرگنائزرز زبردستی طور پر ان سے جسم فروشی کا کام کروا رہے تھے۔ گرفتار شدگان میں آرگنائزر جوڑا بھی شامل ہے، جس نے مکان کے خالی ہونے کا بورڈ دیکھ کر بیوٹی پارلر قائم کرنے کے بہانے جسم فروشی کا اڈا چلایا۔ ایک خاتون کی مشتبہ موت کا واقعہ پیش آیا۔ اس خاتون کی شناخت سعدیہ کے طور پر کی گئی ہے۔ اس کے رشتہ داروں نے بتایا کہ سعدیہ کی شادی 6 سال پہلے غوث سے ہوئی تھی، جس کے بعد سے ہراسانی کا سلسلہ جاری تھا۔ اس سلسلے میں پولیس سے شکایت بھی کئی مرتبہ کی گئی تھی۔ سعدیہ کے رشتہ داروں نے الزام لگایا کہ شوہر نے ہی اس کو ہلاک کیا ہے۔ انہوں نے پولیس سے اس سلسلے میں شکایت کرتے ہوئے ان کو انصاف کا مطالبہ کیا۔ پولیس کمشنر شویتا نے سدی پیٹ فائرنگ واقعے کے مقام کا معائنہ کیا۔ انہوں نے اس واقعے کی تفصیلات بھی حاصل کی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے تیقن دیا کہ 24 گھنٹوں میں اس کیس کو حل کر لیا جائے گا اور ملزمین کو پکڑنے کے لیے 11 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ CCTV فوٹیج کی بنیاد پر تحقیقات کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملزمین کو کسی بھی صورت میں بخشا نہیں جائے گا۔ وزیر فائنانس نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ ہندوستانی معیشت کے سڑک، ریلوے، بندرگاہ کے بشمول 7 انجن ہیں، جس کے سہارے تیز اقتصادی اضافے کو رفتار ملے گی۔ انہوں نے لوک سبھا میں سال 2022-23 کا عام بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستانی معیشت وزیر اعظم کی گتی شکتی کی 7 بنیادوں سڑک، ریلوے، ہوائی اڈے، بندرگاہ، پبلک ٹرانسپورٹ، آبی وسائل اور مال برداری کے دم پر آگے بڑھے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ 7 بنیاد معیشت کے 7 انجن ہیں۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ معیشت مضبوط حالت میں ہے اور اسے توانائی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سماجی ڈھانچے سے مزید رفتار ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ خود مختار ہندوستان مہم کو فروغ دینے کے لیے پیداوار پر مبنی حوصلہ افزائی مہم کو کافی بہتر رد عمل ملا ہے، جس سے آئندہ 5 سال میں 30 لاکھ کروڑ روپے کی پیداوار ہوگی اور 60 لاکھ افراد کو روزگار ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی سرمایہ کاری اور سرمایہ کے اخراجات معیشت کی بحالی کو تحریک دیں گے۔ بجٹ میں اٹھائے گئے اقدامات سے معیشت کو تقویت ملے گی۔